السلام علیکم خواتین و حضرات، میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ریئل بیسڈ وانٹیڈ سٹوریز اور ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دی گئی ٹک ٹاک آئی ڈی پر میسج کر سکتے ہیں، انہیں ضرور شیئر کرنا پسند کروں گی۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب بھی ہم ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں یہ بہت انٹرسٹ کے ساتھ ہماری باتیں سننے لگتے ہیں۔ آج کی ہارر سٹوری جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کہانی مجھ سے میری اسکول کی فرینڈ نے شیئر کی، جو کہ اب سکھر شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ ان کے بڑے بھائی اسامہ کے ساتھ پیش آیا۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ السلام علیکم، میرا نام تو تم جانتی ہو، لیکن پھر بھی انٹرو کے لیے میرا نام ہما ہے اور میرا تعلق پاکستان کے ایک شہر سکھر سے ہے۔ آج جو سٹوری میں تمہارے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ کہانی میرے بھائی اکثر ہمیں سناتے ہیں اور ہر بار ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ میرے بڑے بھائی اسامہ، جن کی عمر لگ بھگ 23 سال ہے، وہ زیادہ تر دوستوں میں ہی رہتے ہیں، گھر رات کو لیٹ آتے ہیں۔ لڑکوں کے لیے یہ بہت عام بات ہے کیونکہ بوائز نائٹ آؤٹ ہوتے ہیں اور یہی چلتا رہتا ہے۔ ایک رات بھائی دوستوں کے ساتھ گھوم کے انہیں گھر ڈراپ کر کے واپس اپنے گھر کو آ رہے تھے۔ ٹائم زیادہ نہیں تھا، رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ بھائی معمول کے مطابق گھر آ رہے تھے کہ گھر سے یہی کوئی 15 منٹ پہلے انہیں راستے میں کھڑی ایک عورت نظر آئی جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اسامہ بتاتا ہے کہ وہ عورت بہت ہی زیادہ بے بس اور لاچار نظر آ رہی تھی۔ میں نے بھی سوچا رات کے اس پہر آخر یہ یہاں کیا کر رہی ہوگی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی روکی اور اس سے پوچھا کیا ہوا، تو وہ مجھ سے لفٹ مانگنے لگی۔ اس نے کہا بیٹا میرا گھر یہاں سے 5 منٹ دور ہے، مجھے لے جاؤ پلیز، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھ سے مزید چلا نہیں جا رہا۔ میں نے سوچا اکیلی عورت ہے، اتنی رات ہو گئی۔ میں نے ترس کھا کے انہیں پیچھے بیٹھنے کو بولا۔ وہ عورت آ کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اسامہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی وہ عورت گاڑی میں بیٹھی، ایک عجیب سی ٹھنڈک اور بدبو گاڑی کے اندر آئی۔ اسامہ یہ سب اگنور کر کے ڈرائیو کرنے لگتا ہے۔ اسامہ کہتا ہے کہ مجھے بہت ویئرڈ لگ رہا تھا، بہت بری وائبز آ رہی تھی اس خاتون سے۔ وہ جیسے ہی ریئر ویو مرر میں دیکھتا ہے، اسے اس عورت کا چہرہ بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے اور منہ پر جھریاں آنے لگ جاتی۔ اسامہ کہتا میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اسامہ نے کہا میں اتنا ڈر جاتا ہوں کہ بریک لگانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بریک ہے کہ کام ہی نہیں کرتی۔ میں جتنا بریک لگاتا ہوں گاڑی اتنی اسپیڈ میں چلنے لگتی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب دوبارہ وہ ریئر ویو مرر میں دیکھتا ہے تو وہ عورت اسی مرر میں دیکھ کر بہت کریپی اسمائل دیتی ہے۔ وہ جو بچہ اس کے ہاتھ میں تھا وہ بالکل ایک گڑیا جیسا لگ رہا ہوتا ہے، اور یقین کرو کہ وہ اس بچے یعنی اس پتلے پر پورے کیڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ بالکل پینک کر جاتا ہے اور دھیان ہٹنے کی وجہ سے اسامہ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی کار فٹ پاتھ پر لگتی ہے اور الٹی ہوتی ہوئی سڑک کے اس پار جا کر گرتی ہے۔ خیر اس سب کے بعد وہاں کے کچھ لوکلز اسامہ کو زخمی حالت میں ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اور رات کو ہمیں انفارم کیا جاتا ہے کہ اسامہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہم رات کو ہی ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ ہاسپٹل پہنچ کر دیکھتے ہیں تو اسامہ شدید زخمی ہوتا ہے اور اس کو ہوش نہیں ہوتی۔ جب اگلے دن اسامہ کو ہوش آتی ہے تو ڈاکٹرز پوچھتے ہیں کہ گاڑی چلاتے ہوئے اسامہ کو چکر آیا تھا، کوئی اٹیک آیا تھا یا ویژن بلر ہوا تھا۔ تو اسامہ ان کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ ان کو یہ سب بتاتا ہے۔ کوئی بھی اس کی ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا، لیکن صرف ایک نرس اس کی ان باتوں پہ یقین کرتی ہے، اور ڈاکٹرز کے جانے کے بعد وہ ہمیں آ کے بتاتی ہے کہ پہلے وہ یہاں پاس والے دوسرے ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی، وہاں روز رات میں ایسے ہی ایکسیڈنٹل کیس آتے تھے اور اگلے دن ہر شخص یہی بیان کرتا تھا۔ یہ سن کے ہم سب کے رنگ اڑ گئے۔ اسامہ آج بھی یہ واقعہ کسی کو سناتا تھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی تھی میری سٹوری، اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کر دینا۔ تھینک یو ہما سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ اگر آپ مزید ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر سٹوری مل جائے۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں، مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔